بلیٹن کے کرنے کے باقاعدہ آغاز آپ کو بتائیں گے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار. پیٹرول 14 روپے 91 پیسے مہنگا ہو کر 1 لیٹر 305 روپے 36 پیسے کا ہو گیا. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا ہے. اعلامیے کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 44 پیسے بڑھا کر فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے 84 پیسے کر دی گئی ہے. دوسری طرف آئی ایم ایف کی ایک اور شرائط پوری کر دی گئی ہے. فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کی فل شرط عائد کر دی گئی ہے. فی لیٹر پیٹرول پر 5 روپے لیوی کی شرح بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد فی لیٹر پیٹرول پر لیوی 55 سے بڑھ کر 60 روپے ہو گئی ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے. آج کراچی بند رہے گا. بجلی مہنگی، پیٹرول اور مہنگائی کے خلاف تاجروں کی ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا گیا. کراچی چیمبر کے سابق صدر زبیر موتی والا نے چیمبر آف کامرس میں تاجروں کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کراچی چیمبر تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہے اور جمعے کو مارکیٹوں میں مکمل ہڑتال ہوگی. بجلی کا جو ٹیرف ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ایک ہی بات، دوسری کوئی بات. ہم اس وقت جو نہ گھر والے اس کو اٹھا سکتے ہیں، نہ چھوٹے دکاندار اٹھا سکتے ہیں، نہ چھوٹی انڈسٹری والے اٹھا سکتے ہیں، نہ بڑی انڈسٹری والے اس کو بیئر کر سکتے ہیں. انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہیں اور آپ کے جو ہے یہ دکانیں یہ چل نہیں سکتی. اجلاس میں کراچی کے تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کیے جائیں. ان حالات میں کاروبار کرنا ممکن نہیں ہے. کیمرامین کاشم نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے آئندہ 48 گھنٹے میں بجلی بلز پر ریلیف کا اعلان کریں گے. نگراں وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری سنا دی ہے. کہا موجودہ صورتحال کے ذمہ دار بھی آج کو احتجاج کر رہے ہیں. میں نے بھی الیکشن میں حصہ لینا ہوتا تو شاید ایسی ہی حرکتیں کرتا. سینئر صحافی اور اینکر سے گفتگو میں کہا بجلی کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. تمام اداروں سے پوچھتا ہوں کتنی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. فوج ایک یونٹ بھی مفت بجلی استعمال نہیں کرتی. شام کو مہنگی ترین بجلی استعمال کر کے توانائی کا نقصان کیا جاتا ہے. توانائی بچانے کا کوئی تصور ہی نہیں. جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے. تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا ہے اور within 48 hours we will come up with a policy also. ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس کریں گے. ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے. اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں ان تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. آفیشلی ملٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے. دیٹ دے ڈو ناٹ کنزیوم اے سنگل یونٹ فری. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے وطن عزیز کو دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن. پاک فوج کے 9 جوان وطن پر قربان. بنو کے علاقے جانی خیل میں ڈیوٹی پر موجود جوان پر خودکش حملہ کیا گیا. ISPR نے بتایا ہے موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے فوجی قافلے سے خود کو ٹکرایا. حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے. سیکورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر جوانوں کی قربانیاں سیکورٹی فورسز کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں.
اٹک کے علاقے کامرا کے قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. زخمیوں میں ایک 5 سالہ بچہ بھی شامل ہے. افسوسناک واقعہ جی ٹی روڈ جتیال موڑ کے قریب پیش آیا. نامعلوم افراد نے کار پر اندھا دھند فائرنگ کی. پولیس کے مطابق واقعے پر پرانی دشمنی کا شاخ سانہ ہے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. گجرانوالہ والے ہو جائیں تیار، آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں اے آوائی لاگونا کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی جی او سی گجرانوالہ میجر جنرل عبدالمعید خان تھے. تقریب سے خطاب میں ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر اسلم خان نیازی نے کہا ہے یہ پہلا ڈی ایچ اے ہے جس میں مصنوعی طرز کا سمندر ہے. چیئرمین اے آوائی لاگونا سلمان اقبال کہتے ہیں ملک میں معاشی بحران ہے جس سے ریل اسٹیٹ نکال سکتا ہے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو بآسانی شکست دے دی ہے. 165 رنز کا ہدف سری لنکا نے 5 وکٹ پر حاصل کر لیا. سری لنکا کے 2 بلے بازوں نے نصف سینچری سکور کی. بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 164 رنز بنا سکی. ایک دن کا انتظار. ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت ٹکرانے کو تیار. قومی ٹیم روایتی حریف سے مقابلہ کرنے سری لنکا پہنچ گئی. میچ ہفتے کی دوپہر 2:30 بجے پالی کیلے میں شیڈیول ہے. بڑے مقابلے کے لیے بڑی ٹیموں کے سری لنکا میں ڈیرے. نیپال کے خلاف کامیابی کے بعد قومی اسکواڈ رات گئے کولمبو پہنچا جہاں کھلاڑیوں کا روایتی رقص کے ساتھ شاندار استقبال کیا گیا. گرین شرٹس نے صبح کینڈی کے مقامی ہوٹل میں چیک ان کیا. بھارتی ٹیم پہلے ہی سری لنکا پہنچ چکی ہے. بڑے مقابلے سے پہلے دونوں ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی. ایشیا کپ کا مہا مقابلہ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ. روایتی حریفوں کا ٹاکرا ہفتے کو پالی کیلے میں شیڈیول ہے. ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ سے پہلے دیکھیے اے آوائی نیوز کی اسکرین پر سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا. اے آوائی نیوز اور بھارتی نیوز چینل آج تک کی مشترکہ خصوصی نشریات لیجنڈری کرکٹر سنیل یونس خان، ہربنچر سنگھ، کامران اکمل، مدھن لال، توصیف احمد کریں گے تجزیے اور تبصرے. وسیم بادامی اور ویراٹ گپتا ہوں گے میزبان. دیکھیے جمعے کی شام 7:03 پر ٹاکرے کے میزبان وسیم بادامی اور ویراٹ گپتا ہوں گے. کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان میں مقابلہ بھارت پاکستان سے اور وہاں انڈیا سے بڑے زبردست فائنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی ٹیم فائنل کھیلی، ہم تو نہیں کھیل پائے فائنل. پہلی میچ ہوگی وہ 50-50 ہوگی پر شاید پاکستان تھوڑے فیورٹ ہوں گے. انڈیا اور پاکستان کا میچ جب بھی شروع ہوتا ہے نا تو فیورٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. انڈین ٹیم میں تھوڑے سے مسائل ہیں انجری کے. اگر میرا ٹائم ہوتا تو سب کو پتا ہے کہ ہم ہی فیورٹ ہوتے ہیں. اگر آپ 50-50 کے اوپر رکھیں تو زیادہ بہتر. میں تو کہوں گا کہ آپ کے منہ میں کی شکر جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو. یہ وراٹ ورسز بابر ڈیبیٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے اس ڈیبیٹ میں اب ہمیں نہیں جانا چاہیے. ان کی کمپیریزن کو اب ہم چھوڑ دیں. پاکستان کے خلاف کھیلنا ہمیشہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بھارتی ٹیم کے سٹار بیٹر ویراٹ کوہلی کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں بہترین ٹیلنٹ ہے. بالنگ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. پاکستان کے پاس وہ بالرز ہیں جو کبھی بھی میچ پلٹ سکتے ہیں. وائٹ بال کنگ کے پرستار بے شمار. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کوہلی سے اپنی تعریف سن کر فخر محسوس ہوا. 2019 کے ورلڈ کپ میں کوہلی سے مشورے لیے بہت فائدہ ہوا. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو سب کچھ طے تھا. چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بھی بن جاتے تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی گفتگو. کہا ہمیں 3 موقع ملے جو ضائع کر دیے گئے. فیبروری تک الیکشن ہو جائیں گے. کوئی عدالت گیا تو پھر بات آگے چلی جائے گی. باجو اچانک ہینڈز اپ کر دے کہ بس اور میں نہیں کر سکتا کیونکہ آرڈرز بہت ہوتے. یہ کرو یہ سب کو مانے جاتے. 3 موقع تھے تو 9 مئی بنتا ہی نہ. خان صاحب نے الیکشن جیت جانا تھا، وزیر اعظم بن جانا تھا، کوئی ایشو نہیں، ڈیلے بھی نہ ہوتا، پھر انڈرسٹینڈنگ بھی بن جاتی. ان کی سب سے بڑی خامی کیا نظر آئی آپ کو؟ کانوں کے کچے ہیں، ٹرسٹ کسی کو نہیں کرتے. اور خوبی کیا سب سے بڑی؟ بولتے بڑے اچھے تھے. مطلب اس میں یہ تھا کہ اس کے دل میں بات نہیں رہتی تھی، سب کوئی کھول کے بول لیتے. ڈیل کر دیں گے آپ کے خیال میں؟ میں جو ان کو جانتا ہوں نہیں ڈیل نہیں کرے گا. ان کے دل میں ابھی بھی انقلاب ہے. اب تو لگ رہا ہے
फरवरी एंड तक, और अगर कोर्ट में चले गए लोग फिर आगे जाएगा। अल्टीमेटली आप सेंसस के बगैर इलेक्शन नहीं करा सकते। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हर सतह पर बेचैनी है। बिजली के बिल को आगे की तरफ डिफॉल्ट करने के अलावा रास्ता नहीं है। IMF से इजाजत की जरूरत भी नहीं है। कोई सब्सिडी या मुआफी नहीं दी जा रही, आगे वसूल कर लिए जाएं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा मन घड़त और बनाई गई डिप्रेशन और डिस्पोंडेंसी आप लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल बेचैनी है, बेपनाह बेचैनी। बिल्स के हवाले से उन्होंने कहा ये मसला जरूर है, कोई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। नहीं, ये बन सकता है। जब आपके पास ये कैपेसिटी ही नहीं रहेगी बिल पे कर दूं तो क्या करेंगे लोग। इस इशू को मैनेज करें, कम से कम सिंपैथी शो करें, उसके बाद उसका मसले का हल ढूंढें। और हल सिर्फ एक ही है कि बिल्स को डेफर कर दे आगे की तरफ। मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है IMF से इजाजत लेने की। कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आज बिल नहीं लेंगे, हम इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ले लेंगे। हुकूमत खत्म करने के 48 या आई थिंक 72 घंटे बाद शहबाज शरीफ साहब रवाना हो गए, 48 घंटे में इसाक डार साहब रवाना हो गए। क्यों? मुझसे पूछ के नहीं गए जी, आप उनसे पूछ ले तो बेहतर है। इधर बस हुक्मरानी करने आते हैं। शहबाज साहब यहीं थे, डार साहब लंदन में रहते थे। वो तो हुक्मरानी करने आए थे। हुक्मरानी जो की है वो भी आपके सामने। अपनी जमात बनाने जा रहे हैं। जमात की जरूरत होगी मुल्क के अंदर। यू हैव नथिंग टू ऑफर। नहीं, मे बी वी हैव समथिंग टू ऑफर। Maybe. Time will tell. So, आप इसको खारिजुल इम्कान नहीं कर रहे? नहीं, खारिजुल इम्कान सियासत में कोई चीज नहीं होती। उनका काम है निगरानी करना, उसके बाद चले जाएंगे। यकीन है आपको? पूरा यकीन है जी, जाना पड़ेगा, ये मुल्क नहीं चलेगा। आपकी तवक्को पे पूरा उतरे शहबाज शरीफ साहब हैसियत वजीर आजम? नहीं, मैं पब्लिकली जवाब नहीं दे सकता। हाँ समझ लो, आई कैन स्टॉप। हाँ समझ लो, आपकी जो मर्जी समझ लें कि मैं देखिए मैं ना छोड़ दे, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, इधर छोड़ दे। आपको इशारा मिल गया है। मजीद आपको बताएंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं इलेक्शन फरवरी के पहले हफ्ते में होने के इम्कानात हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी इलेक्शन कमीशन को अमल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज दे कि नई मर्दमशुमारी कालादम करार दे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन करा देगी। CCI में निगरान वजीर आला आइन के आर्टिकल 53 के तहत बैठे थे। निगरान वजीर आला मुंतखब ना सही लेकिन आईनी तौर पर सूबों के नुमाइंदे हैं। इलेक्शन जो है फरवरी के पहले हफ्ते में होने के इम्कानात हैं और जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका तो ये करें कि जो आपके मर्दमशुमारी का जो गजट नोटिफिकेशन किया गया था 5 अगस्त की रात को वो मर्दम करार दे दें। इलेक्शन कमीशन के लिए रास्ता खुल जाएगा, वो इंतखाबात करवा देगा नवंबर के पहले हफ्ते में। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे तो एक रेफरेंस भिजवा दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, जो आइन का जो आर्टिकल 51 के सेक्शन 5 के तहत हमें हल्का बंदियों के बारे में लफ्ज शल का भी इस्तेमाल किया गया, हुक्म दें, मुखालफत करार दे दें। हम इंतखाबात जो है वो 5 अगस्त 2022 की हल्का बंदी पर इंतखाबात करवा देते। सिर्फ वफादात कौंसिल में अगर चीफ मिनिस्टर है पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा में बैठे थे, वो आइन के आर्टिकल 153 के तहत बैठे थे। आइन का आर्टिकल 153 जो होता है उसमें लफ्ज नहीं लिखा केयर टेकर गवर्नमेंट, वो उसमें लिखा होता है जिस अपने सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। सूबे की नुमाइंदगी जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन तो वज़ीर आला है ना, इलेक्टेड नहीं है। निगरान सेटअप ने डिलीवर कर दिया तो कौम को इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं। अभी तो इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी का IY न्यूज को इंटरव्यू। कहा आप बड़ा आइन लेकर घूमते हैं, जब एक असेंबली के 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए तो सब कुछ खत्म हो गया। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी ने कहा है कि रियासत को अपनी रेट के लिए 9 मई के वाकयात पर समझौता नहीं करना चाहिए। 9 मई का सानह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, इसमें मुलविस किसी शख्स को ना बख्शा जाए। इलेक्शन में ताखीर का फैसला इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर है। ताजी बिरादरी से अपील है कि बिजली के मामले पर हड़ताल ना करें। पाकिस्तान आइंदा चंद साल में अपने पैरों पर खड़ा होगा। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा एक मजमा जमा होता है, वहाँ कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए कि उन्हें रास्ते में रोक कर या कोई और चीज़ की जाए तो उसके बाद का जो रिएक्शन आता वो मॉडल टाउन जैसा कोई भी सानिया हो सकता है। नई डिलिमिटेशन के साथ नए इलेक्शन होने चाहिए, वरना यही इल्ज़ाम आएगा सब पर कि इसमें धांधली हुई है। मैं तमाम पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से और ख़ास तौर पे कराची की ताजिर बिरादरी से ये बात कहूँगा कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है, हमें मिलकर इस परेशानी से निकालना है अपने पाकिस्तान को। जो आने वाले दिन है
اس میں بہت بہتری کی امید ہے اور اس وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے. نگراں وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اجاز نے کہا ہے 25 کروڑ کی آبادی میں ٹیکسٹائل کے علاوہ کل برآمدات $10 ملین ہیں، جو ملک چلانے کے لیے انتہائی ناکام کم ہے. پاکستان کو جاتے ہوئے $80 ارب کا ایکسپورٹ روڈ میپ دے کر جاؤں گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سازگار انجینئرنگ کی ایک نئی گاڑی کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ اور ٹیکسٹائل کے علاوہ ہماری برآمدات صرف $10 ملین ہیں. اس وقت پاکستان کو گاڑیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ کو اسی سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے. 25 کروڑ آبادی ٹیکسٹائل 17 بلین کرتی ہے ایکسپورٹ. پورا پاکستان مل کے $10 بلین کرتا ہے. کیا پاکستان صرف $10 بلین ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ وہ جاتے جاتے $80 ارب کا ایکسپورٹ روڈ میپ دے کر جائیں گے تاکہ ڈالر کی قلت نہ ہو اور انڈسٹری چلتی رہے. $80 بلین کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے. میں نے پالیسی بنا کے دینی ہے کہ $100 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے. تقریب سے سازگار انجینئرنگ کے CEO اسد حمید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نئی گاڑی آٹو انڈسٹری میں ایک نیا اضافہ ہوگا. اس موقع پر نئی گاڑی کی رونمائی بھی کی گئی. کیمرامین تنویر ہاشمی کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے. عام انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بھی واضح کر دیا. بولے سپریم کورٹ آئین و قانون کی جو تشریح کرے گی اس پر عمل کریں گے. دہشت گردی اور حساس معاملات کو دیکھتے ہوئے نادرہ قوانین میں ترمیم کی گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان از the one who has to decide. میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف Election Commission of Pakistan. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation if Supreme Court decides otherwise in its interpretation. جب ہو جائیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا we'll abide by that. آئین کی تشریح ہم کریں گے، الیکشن کمیشن نہیں. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن کیس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کسی ادارے کو آئین پر اثر انداز ہونے کے اختیار نہیں. جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی مداخلت کریں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے. پہلے الیکشن کمیشن نے کہا فنڈز اور سیکیورٹی دیں تو الیکشن کرا دیں گے. اب کہتے ہیں ناگزیر وجوہات پر انتخابات کرانا ممکن نہ تھا. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تھا، الیکشن کمیشن نہیں تھے. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے دلائل بھول گئے؟ ہمیں سب یاد ہے کیا کہا گیا. جسٹس منیب اختر نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کیا آپ 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں؟ وکیل نے جواب دیا 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا. کراچی میں ملک ریٹیلرز کا انتظامیہ کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم. شہر بھر میں دودھ کی فروخت بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. پریس کلب پر احتجاج بھی کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب. کی قیمتوں کے معاملے پر ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ملک ریٹیلرز آمنے سامنے. کراچی ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر حافظ محمد نثار گدی نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ کمشنر کراچی صاحب کا یہ ڈومین ہے، وہ کنٹرولر جنرل آف پرائسز ہیں، وہ اس میں ان تمام فریقین کو بٹھا کر سب کی بات سنیں اور جو ایک مناسب قیمت ہو وہ مقرر کیا جائے. ہماری ایسوسی ایشن نے ان کو ابھی 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ اس کے بعد جو ہم اس طرح یہ مہنگا دودھ خرید کے تو پھر سستا بیچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. دودھ فروشوں کا کہنا تھا کہ ڈیری فارمر سے مہنگا دودھ خرید کر سستا نہیں بیچ سکتے. دکانداروں کو فی لیٹر دودھ 214 سے 218 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. ہمیں 20 روپے فی لیٹر نقصان ہے. اس وقت دودھ مہنگا لے کر ہم سستا نہیں فروخت کر سکتے. ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پبلک کو ریلیف ملے. کہ مہینہ کراچی نے ریٹ کو رکوانا ہے، عوام کا فائدہ کرانا ہے. عوام مہنگائی سے پسی ہوئی ہے تو گاڑیاں شہر میں انٹر نہ ہونے دیں. گاڑی ان کی روکیں. 2 دفعہ روکی انہوں نے، ایسا کیا
तो रेट वापस हो गया। दूध फरोशों का कहना था कि महंगाई और कुव्वत खरीद कम होने से दूध की फरोख्त कम हुई है। बेशतर इलाकों में दूध नुकसान में 180 रुपए फी लीटर बेचा जा रहा है। कैमरामैन अदील खान के साथ अंजुम वाब, ARY न्यूज, कराची। मजीद आपको बताएंगे, कराची में रवामा खुले गटरों ने 6 बच्चे निकल गए हैं। मेयर कराची गटर के ढक्कन लगाने की बजाय शहरियों को नसीहतें करते दिखाई दिए। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद स्कैनिंग मशीन नस्ब कर दी गई है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर खसूसी तकरीब में मशीन DG सिविल एविएशन के सपोर्ट की है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के 2 बड़े एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए जदीद बैगेजेस स्कैनिंग मशीनें तोहफे के तौर पर हवाले कर दी गयी। कराची की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से आरस्ता बैगेजेस मशीन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नस्ब कर दी गयी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची एयरपोर्ट पर मशीन का ऑपरेशनल मुआयना भी किया। I'm delighted that the Civil Aviation Act is being passed. We now have the scanners. There's a few more steps. So I think that will take a few months, but I think we're very much going in the right direction here. DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा का कहना था कि पाकिस्तान की बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों में परवाजों की बहाली के लिए ब्रसल्स में यूरोपीय कमीशन से अच्छे इजलास हुए। मेजर हर्डल होने के बाद ही हमारा विजिट हुआ था ब्रसल। उन्होंने एग्री कर लिया, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। बरतानवी हुकूमत की जानिब से दी गई ये जदीद मशीनें मुसाफिरों के साथ साथ जहाज के लिए नुकसानदेह आलात और बारूदी मवाद को जांचने की सलाहियत भी रखती हैं। जदीद मशीन के नस्ब होने से मुसाफिरों के सामान की स्कैनिंग के साथ साथ फजाई सफर को महफूज बनाना है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। पाक पतन खातून ने आशिया के साथ मिलकर 3 साल कबल शोहर को गला दबाकर कत्ल करके हादसाती मौत का ड्रामा रचा दिया। ब्लैकमेल करने वक्त आए कातलों से आशिया को भी कत्ल करवा दिया और आशना को भी कत्ल करवा दिया। मकतूल के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोस ने राज अफशा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। में शौहर को कत्ल करने वाली खतून 3 साल बाद अपने ही जाल में खुद फंस गई। खतून ने आशना की मदद से 2019 में अपने शौहर का गला दबाकर कत्ल किया और हादसाती मौत का ड्रामा रचाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक मुलजिम के फोन से एक वीडियो बरामद हुई, जिस पर जब पुलिस ने काम किया तो पता चला हक नवाज ने उस पूरी वारदात की, जिसमें कि उस औरत ने अपने खामन का गला दबाकर पहले गला दबाकर उसका कत्ल किया, उसके बाद उस पर छपरा गिराया और उसको एक एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। आशना की 27 खतून ने किराए के कातलों का सहारा लिया और आशना को भी कत्ल करवा डाला। वीडियो को इस्तेमाल करके वो फातिमा को ब्लैकमेल करता रहा कि वो अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन का हिस्सा उसके नाम कराए। जब उसने ज़्यादा दबाव डाला तो फातिमा ने उसके साथ सेम वही क्राइम किया, पहले उसका कत्ल किया और फिर उसको एक हादसाती शक्ल देने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों कत्लों के मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने खतून और किराए के कातलों को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे कराची में रात गए बूंदाबांदी और हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।